بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہیپاٹائٹس کے متعلق۔ ہیپاٹائٹس کیا ہے، اس کی اقسام اور اس کی وجوہات اور اس کا روحانی علاج اور جو بھی طریقہ کار ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ ہیپاٹائٹس ہے کیا۔ ہیپاٹائٹس کی بہت سی اقسام ہیں جن میں پیلا ارکان، زرد ارکان، کالا ارکان یہ بھی شامل ہے۔ بہت اقسام ہیں، ای، بی اور ارکان کی جان لیں کہ دو بڑی اقسام ہیں، ایک کالا ارکان اور دوسرا پیلا ارکان۔ بات کو سمجھنے کے لیے مثال پیش ہے کہ بلیک چیز ہے نا، کالی چیز ہے، وہ روشنی کے بغیر نظر نہیں آتی۔ اسی طرح یہ کالا ارکان دیکھنے کے لیے لیب ٹیسٹ لازمی کیے جاتے ہیں۔ لیب ٹیسٹوں کے بغیر یہ چالاک اور خاموش قاتل نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اور ہیپاٹائٹس سی ایک وائرل انفیکشن ہے جو خون میں منتقل ہو کر جگر کو خطرناک طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جگر کی سوزش یا جلن جو جسمانی ٹشوز کے زخمی یا انفیکٹڈ ہونے سے ہوتی ہے۔ یہ سوزش اس قدر تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے جسمانی اعضاء صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کر پاتے، اور اگر جگر میں یہ وائرس موجود ہے تو توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور جان لیں کہ جگر انسانی جسم کا ایک اہم عضو ہے جو متوازن زندگی گزارنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور جگر کا بنیادی کام صفرا بنانا ہے جو جسم کے اندر اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ اور جگر چکنائی فراہم کرنے والے اجزاء کو ذخیرہ کرتا ہے۔ طبی اصطلاح میں جگر کے سکڑنے کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی مرض کے باعث جگر پر سوزش یا زخم بن جانے کی وجہ سے بھی جگر صفرا بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی علامات ابتدا میں تو ظاہر نہیں ہوتی، اسی لیے بروقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی علامات ابتدا میں ظاہر تو نہیں ہوتی، اس لیے بروقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے مرض بڑھتا جاتا ہے، اس لیے اسے خاموش قاتل بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اس کالے ارکان کو خاموش قاتل کہتے ہیں، اور اس خاموش قاتل کو ہم بڑی بڑی دوائیں تو غریب بندہ نہیں استعمال کر سکتا، اس سے بھی یہ خاموش قاتل خاموش نہیں ہوتا، بلکہ اسے نیند آ جاتی ہے، اسے سلا دیتے ہیں، ادویات دے کر چند عرصے کے لیے اسے سلا دیتے ہیں، بعد میں پھر بھی یہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا روحانی علاج ہے، قرآنی علاج ہے، جس کی برکت سے یہ خاموش قاتل سرے سے ہی خاموش ہو جائے گا۔ تو ہیپاٹائٹس سے بچاؤ اور پھیلاؤ کی شرح کم کرنے کا واحد نسخہ سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے، اور یہی ہے کہ اس خطرناک مرض سے آگاہی ضروری ہے۔ جان لیں کہ مرض کی ابتدا میں جگر کے سکڑنے کی چند ہی علامات ظاہر ہوتی ہیں، جس میں مریض کا وزن کم ہو جاتا ہے، جگر اور بدن کے اعضاء جیسے پاؤں، ٹانگیں وغیرہ، پیٹ میں درد کی شکایات پائی جاتی ہیں، پھر کچھ عرصے بعد بھوک کم لگتی ہے، رنگت میں پیلا پن آ جاتا ہے، پیروں پر سوجن وغیرہ اس طرح کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرض سخت بگڑنے لگتا ہے اور جگر کے کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہونے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں مین ٹانگوں میں سوجن اور پیٹ میں پانی کا جمع ہونا شامل ہے۔ اور مرض کا جب آخری مرحلہ ہوتا ہے نا، تب جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اسے ہیپاٹائٹس خاموش قاتل یرکان کہتے ہیں۔ اور ایسے مریضوں میں زہریلے مادے خون میں گردش کرتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی، تھکاوٹ، آنکھوں، پیشاب اور جلد کا پیلا پن، یہ عام سی علامات، یہ تو ان کو پتہ ہے نا جو اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں جو ہماری قوت مدافعت کو بہتر بنانے میں کارگر ثابت ہوتی ہیں، جن میں کیلا، خربوزہ، کھیرا، انار، لیمو، سبز چائے، کیسٹر آئل، ادرک، لہسن وغیرہ کا استعمال، اور ان کا استعمال جگر کے خلیوں کو دوبارہ سے بناتا ہے۔ زیرہ، لیمو اور پپیتے کا جوس یہ چند دنوں میں جگر کے تمام گند کو صاف کر دیتا ہے اور اسے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی کہ یہ ہیپاٹائٹس کو روکنے میں بہت مددگار ہے۔ اور اس کے علاوہ پالک، نیم اور وٹامن سی یہ بھی ہیپاٹائٹس کو جگر کا مرض تو زمانہ قدیم سے رہا ہے، آج یہ ہیپاٹائٹس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے حضرات جن کا جگر کمزور ہو یا انہیں ہیپاٹائٹس کا مرض ہو جائے تو ادویہ کھانے کے علاوہ وہ یہ روحانی عمل بھی ساتھ کریں۔ سب سے پہلے ایک عام سا سادہ سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے رات کو مٹی کے برتن میں دہی ڈالنا ہے، کوشش کریں کہ صحن میں یا کسی کھلی جگہ پر ڈھانپ کر اچھی طرح رکھ دیں، تو صبح اس میں تھوڑی شکر ملا کر کھا لیں۔ نہار منہ آپ یہ استعمال کریں، اور اگر آپ کو یہ سہولت نہیں ملتی تو آپ دہی کو رات کو
فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ باہر رکھیں، کسی صحن میں رکھیں، اور اگر فریج میں رکھا بھی ہے تو ضروری ہے، شرط ہے کہ مٹی کے برتن میں ڈھانپا ہوا ہو اور مٹی کا برتن ہی استعمال کیا جائے، اور کوشش کریں کہ اپنا پانی بھی مٹی کے برتن میں استعمال کریں۔ اور باقی رہا روحانی عمل، تو آپ سن لیں کہ سورہ حشر کی پہلی آیت مبارکہ، سورہ حشر کی پہلی آیت مبارکہ 313 مرتبہ درود پاک اول آخر کے ساتھ بعد نماز عصر پانی پر دم کر کے 21 روز تک پیئیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے صدقے، اس کی برکت سے شفا نصیب فرمائے گا۔ اور سن لیں کہ سورہ بینہ ہے 30ویں پارہ میں، سورہ قدر کے نیچے سورہ بینہ، اپنے کھانے پر صبح اور شام روزانہ بلا ناغہ آپ نے صبح اور شام 11 مرتبہ اول آخر درود پاک اور 11 مرتبہ سورہ بینہ یہ پڑھ کر اپنے کھانے پر اور پانی پر دم کرنا ہے اور پی لینا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تمام جسمانی، روحانی، اور خصوصاً یہ سن لیں کہ ہیپاٹائٹس چاہے وہ اے ہے، چاہے بی ہے، چاہے سی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہیپاٹائٹس ہے، انشاءاللہ اس سورہ سے، سورہ بینہ سے اس کا علاج ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور آیات شفا یہ عمل بتاتا چل کہ یہ تمام مہلک و متعدی امراض اور وائرسز سے بچاؤ کا عمل ہے، کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر، فالج، ٹی بی، برس، کوڑ اور گردے فیل ہو جانے پر آپ یہ البتہ المختصر کہ کوئی بھی بیماری ہے نا، تو آپ ان آیات کو پڑھیں اور پانی پر دم کریں، اپنے جسم پر پھونک لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، جو بھی بیماری ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تمام باطنی تکالیف کے ازالے کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، ظاہری و باطنی تمام، نہایت ہی مؤثر، باعث شفا اور کثیر برکات کا باعث ہے۔ یہ آپ کو سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ ان 6 آیات کو ترتیب کے ساتھ جس طرح کے سامنے دکھایا گیا آپ اکٹھا پڑھیں اور روزانہ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ آیات پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ آپ کو جو عمل بتائے ہیں یہ آپ کریں، آپ کو تمام ادویات جتنی بھی، غریب بننا کس طرح اتنی مہنگی ادویات یا انجیکشن خرید سکتا ہے، آپ یہ کریں، چھوڑ دیں اسے، اللہ رب العالمین پر توکل اور یقین کر کے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے آپ کی تمام جو بیماری ہیں وہ جڑ سے ہی ختم ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اور کوشش کریے کہ اس ویڈیو کو ہر اس بندے تک پہنچائیے جو اس مہلک بیماری میں مبتلا ہے، تاکہ وہ یہ کام کرے، یہ عمل کرے، آپ کا بھی ثواب کا باعث بنے اور اس بھائی کی بھی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ اس کے کام آ جائیں۔